سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں محمد خباب تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 28 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا درس تلاوت کے جو 4 طریق تھے اس میں سے چوتھے طریق جس کو ترکیبیہ کہتے ہیں، طریق ترکیبیہ، تلاوت ترکیبیہ یا قرات ترکیبیہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایسی تلاوت ہے جس میں کئی مقامات سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک مقام قرات متنوعہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کی طرح مکمل نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی قرات متنوعہ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر مقام کو مکمل پڑھنے کے بعد اگلے مقام میں منتقل ہوا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی مقامات کے مابین انتقالات میں پیچھے ذکر کی گئی نغمی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کل ہم نے جو ہے 3 قسم کی ترتیب جو عموماً تلاوت میں رائج ہے وہ ذکر کیے تھے، اور اس میں اس طریقے تلاوت میں جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ معنی و مفہوم کو مد نظر رکھ کر اسی مقام کے ایک طبقے سے دوسرے طبقہ اور یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو ایک خاص انداز سے منتقل ہوا جاتا ہے۔ یعنی جو انتقالات ہوں گے بین المقامات یا ایک مقام کا جو قرار جواب، جواب الجواب ہے، طبقات ہے، اس کو پڑھنا اور جو ہے چھوڑنا، اس کی وجہ جو ہے معنی مفہوم ہوگی۔ یعنی بعض مقام کا صرف قرار پڑھا جائے گا، بعض کا جو ہے ڈائریکٹ جواب پڑھا جائے گا، بعض کا جو ہے جواب الجواب پڑھا جائے گا، تو اس میں اصل جو چیز ہوگی وہ ہی معنی مفہوم کو مد نظر رکھنا۔ اب جب آپ ایک مقام قرات متنوعہ میں شروع کرتے ہیں، ترتیب سے آپ پڑھتے ہیں، نیچے شروع کرتے ہیں، پھر اونچا، پھر اس سے اونچا، اس کے بعد پھر اگلا، تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن اس انداز تلاوت میں چونکہ ترتیب نہیں ہوتی، تو اس میں ترتیب قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ نغم میں، لحن میں خلل جو ہے وہ نہ ہو۔ ان انتقالات کی 3 حالتیں ہیں۔ جو انتقالات بین الطبقات ہوں گے اس انداز تلاوت میں، یا انتقالات بین المقامات ہوں گے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے متماثلہ، ایک ہی مقام کے ایک جز سے دوسرے جز کو ایک ہی سانس میں منتقل ہونا، یعنی قرار سے جواب یا جواب سے جواب الجواب، یا اس کے بالعکس، یعنی ایک ہی سانس میں آپ نے قرار شروع کریے، جواب منتقل ہوئے، یا جواب سے شروع کر کے جواب الجواب منتقل ہوئے۔ اور اس کی جو وجہ ہوگی وہی جو میں نے عرض کی کہ وہ ہوگی معنی و مفہوم۔ مثلا یہ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر اس کو معنی کے مطابق ہم پڑھیں تو کچھ اس طرح ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ یعنی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، آسمان چونکہ بلندی ہے تو اس کو ہم نے اونچا پڑھا، ڈائریکٹ جواب الجواب میں آسمان کی جو بلندی ہے اس کو اپنے انداز میں، اپنے آواز میں واضح کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ فی الارض الہ، واپس جو ہے ہم نیچے آئے، زمین کا جو ہے چونکہ ذکر آ رہا ہے۔
تو مقصد کہنے کا ہے کہ اتار چڑھاؤ میں آواز کا جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو معنی مفہوم کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے کہ وہ واضح ہو، اور یہ بڑے قراء جو جتنے بھی گزر ہیں ان کی تلاوتوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے اور یہ بہترین طریقہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس کو متماثلہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مقام کے کسی ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں منتقل ہوا جائے، لیکن مد نظر جو ہے ہونی چاہیے معنی مفہوم کے مطابق۔ یہ جو ہے خوبصورتی کے لیے بھی عموماً کیا جاتا ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے اور بہترین روش یہ ہے کہ معنی و مفہوم کے مطابق اوتار چڑھاؤ کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے متجانسہ، یعنی ہم جنس، نغم کے لحاظ سے نزدیک، یعنی ایک ہی درجے سے ادا ہونے والے کسی بھی دو مقامات کا ایک دوسرے کو انتقال، مثلا صبا سے حجاز وغیرہ۔ یعنی ہم نے درجات کے لحاظ سے مقامات ذکر کیے تھے، مثلا درجے 2 سے رست، نہاون اور عجم جو ہے وہ نکلتے تھے، اور درجے رے سے صوبہ، حجاز، بیات، کرد اور سگا تو اکیلا ہے۔ تو کسی ایک درجے سے دوسرے درجے تک منتقل ہونے والے مقامات میں سے جو ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوا جائے تو اس کو کہیں گے متجانس، اور اس میں کسی قسم کی تغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی ایک ہی درجے سے، مطلب ایک ہی لیول میں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام میں جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم منتقل ہوتے تھے فروعات میں، کہ پہلا جو ہے جنس ہم ایک مقام سے پڑھتے تھے اور پھر دوسرا جنس دوسرے مقام سے، لیکن یہاں اس چیز کی ضرورت نہیں، آپ ایک ہی سانس میں پڑھ رہے لیکن معنی کے لحاظ سے آپ جو ہے اس کو جو ہے منتقل کر رہے یا اس کو چینج کر رہے۔ مثلا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی بالکل اس کے لیول کو چینج کیے بغیر اسی لیول میں ایک مقام سے دوسرے مقام میں آپ جو ہے منتقل ہو گئے۔ اس طریقے سے مثلا صبا سے حجاز ہے، یا جو ہے بیات سے کرد ہے، کرد سے بیات ہے، اور اس طریقے سے درجے 2 والے مقامات ہیں، نہاون سے رست ہے، یا رست سے نہاون ہے، یا عجم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی درجے سے ادا ہونے والے مقامات ان میں جو ہے انتقال اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بالکل آپ کو کسی چیز کی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی درجے سے اس میں جو ہے آپ منتقل ہو سکتے ہیں۔ مثلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بالکل اسی درجے میں نے وقف جو ہے رس کی طرف کر دیا اور میں رس کی طرف چلا گیا، سٹارٹ جو ہے میرا نہاون کا تھا۔ تو بہرحال یہ میں نے مثال ذکر کی، اس میں سے کسی کا بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ بغیر اس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر آپ جو ہے اس سے ایک مقام سے دوسرے مقام، لیکن ہم جنس مقام کی طرف جب آپ منتقلی کرتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک ہی لیول میں آپ جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کو آپ منتقل ہو سکتے ہیں۔ تیسری نمبر پہ ہے متباعدہ، یعنی ایک مقام سے دوسرے کسی ایک سے مقام میں منتقل ہونا جس کے ساتھ براہ راست نغمی ربط نہ ہو، یعنی ہم درجہ نہ ہو، یعنی آپ کسی دوسرے درجے والے مقام کے ساتھ جو ہے آپ منتقل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی ربط نہ ہو، تو پھر اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں کہ آپ نے کیسے منتقل ہونا ہے۔ نمبر 1، درجے رے والے مقامات کا انتقال درجے 2 والے مقامات کو درجے سول یعنی 5ویں درجے سے ہوگا۔
یعنی جب درجے دو والے مقامات یعنی رست، نہاون اور عجم، اس سے جب آپ اس کی طرف جب آپ منتقل ہوں گے اس درجے والے مقامات سے، یعنی آپ بیات سے جو ہے درجے رے والے مقامات کا انتقال درجے دو والے مقامات کو درجے سول یعنی پانچویں درجے سے ہوگا. یعنی یہاں تھوڑا سا یہ ایک تبدیلی آ گئی ہے اس میں کہ جو پہلے درجے کے مقامات ہے، یعنی آپ بیات پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے رست پڑھنا ہے، تو پھر آپ رست کی طرف جائیں گے پانچویں درجے سے، یعنی پہلے درجے سے نہیں جائیں گے بلکہ پانچویں درجے سے اس کی طرف آپ منتقل ہوں گے. جس طریقے سے فروعات میں ہوتا تھا کہ اگر بیات کے ساتھ آپ رست میں لا رہے ہیں یا حجاز کے ساتھ آپ رست میں لا رہے ہیں یا حجاز کے ساتھ جو ہے آپ عجم میں لا رہے ہیں یا حجاز کے ساتھ نحون میں لا رہے ہیں، تو اس طریقے سے کہ جو درجے دو والے مقامات ہوں گے وہ اگر آپ شروع کریں گے درجے رے کے بعد، یعنی بیات، صبح، حجاز اور کرد کے بعد آپ شروع کریں گے، مثلا آپ نحاون شروع کر رہے ہیں یا عجم شروع کر رہے ہیں یا رس شروع کر رہے ہیں، تو اس کو اپنے پہلے درجے دو سے نہیں بلکہ پانچ درجے سے جو ہے آپ کو شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ رے سے آپ شروع ہے آپ آگے کی طرف جاتے ہیں، تو اگر آپ واپس درجے دو سے شروع کرتے ہیں مقام کو تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کے نغم میں خلل آئے گا. مثلا میں ایک مثال ذکر کر دوں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی میں درجے رے سے شروع ہوا، میں نے بیات شروع کیا اور وہ آگے پانچ درجے پہ میں رس کی طرف منتقل ہوا. لیکن اگر میں اس طرح کروں گا جس طرح بالکل پہلے درجے سے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن، اس طرح ہوا کہ جیسے کوئی خلل آ گیا، یعنی میں آگے جا رہا ہوں اور واپس جو ہے میں رس پڑھنے کے لیے میں پیچھے دوبارہ آ گیا ہوں، کیونکہ جب درجے رے سے آپ شروع کرتے ہیں تو وہ صرف رے نہیں ہوتا، آپ بیات پڑھتے ہیں تو رے می فا سول ہوتا ہے، اس کے بعد سول فا می رے ہوتا ہے، یعنی جو چار درجات ہوتے بیات کے. تو اگر آپ رس کے شروع کریں گے اور اس کو پہلے درجے سے شروع کریں گے تو آپ کو واپس آنا پڑے گا، کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو ایک ردم چل رہا ہوتا ہے تلاوت میں اس میں خلل آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ اصول ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں اپنے چار درجات بیات کے جیسے منتقل کر لیے، پانچویں درجے سے آپ رس شروع کر لے یا عجم شروع کر لے یا نحاون شروع کر لے. تو یہ جو پہلا اس کی جو صورت ہے وہ اس طرح بنے گی کہ جب آپ درجے رے والے مقامات پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ درجے دو والے مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو آپ کو درجے دو پہلے درجے کے بجائے آپ کو درجے سول یعنی پانچویں درجے سے اس کی طرف جو ہے جانا ہوگا. اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ اگر آپ پیچھے کی طرف آئیں گے تو آپ کے نغم میں خلل آئے گا. دوسرا ہے درجے دو سے ادا ہونے والے مقامات کا انتقال درجے رے والے مقامات کو انتقال دوسرے درجے یعنی درجے رے سے ہی ہوگا. اگر آپ رست پڑھ رہے ہیں پہلے سے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے چھٹے درجے کی طرف آپ کو جانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ رست کے لیے جب جیسے آئیں گے مثلا دو رے می فا می رے، تو یہاں سے جو ہے یعنی جب آپ چار درجے پورے کریں گے رست کے اور اسی رست میں جب آپ واپس آئیں گے، یعنی مثلا ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، یعنی چار درجے آپ اوپر جاتے ہیں واپس چار درجے جو ہے نیچے آتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ ایک ٹون جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. تو جب آپ رس پڑھ رہے ہوئے آپ نے چار درجے اوپر پڑھ لی اور واپسی پہ آپ جیسے ہی درجے رے پہ پہنچتے ہیں تو یہی سے آپ جو ہے بیات شروع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نغم میں خلل نہیں آئے گا، بلکہ آپ اپنے ردم میں جا رہے ہیں
اور آپ نے جو ہے درجے رے پہ پہنچ کر وہاں سے آپ نے بیعت شروع کر دی. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر رس سے میں نے شروع کیا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی اسی ردم میں اپنے جو ہے رس کو مکمل کرتے ہوئے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ نغم جو ہے اوپر کی طرف جاتا ہے، واپس جو ہے اپنی جگہ پہ آتا ہے، تو واپس جیسے آپ دوسرے درجے پہ پہنچتے ہیں تو وہی سے آپ جو ہے بیعت شروع کرتے ہیں، تو آپ کا جو ردم ہے متاثر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک دفعہ پھر واپس درجے 2 پہ آتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں تو اس میں خلل آ جاتے ہیں، چونکہ یہ انتقالات جو ہم نے پیچھے ذکر کی یہ ایک سانس میں ہے. اگر 2 سانس میں ہے پھر مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. پیچھے جو یہ اصول ذکر کیا گیا یا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اصول اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے جب آپ ایک سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ جو آپ کا ردم ہے وہ خراب نہ ہو. اچھا جی، تیسرے نمبر پہ ہے سیکا سے درجے 2 والے مقامات کو انتقال درجے می یعنی تیسرے درجے سے ہی ہوگا. یعنی درجے 2 والے جو مقامات ہیں اس کی طرف جب آپ منتقل ہوتی سیکا سے، آپ سیکا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اسی درجے سے سیکا جو ہے یہ تمام میں مشترک ہے کہ اس کے لیے آپ کو درجے سیکا جو ہے آپ شروع کرتے ہیں یا اس کو ختم کرتے ہیں، تو درجے 2 والے مقامات جو ہے وہ سیکا کے بعد اسی درجے می سے شروع ہوگے، درجے 2 سے شروع نہیں ہوگے. یعنی آپ نے سیکا پڑھ رہے اس کے بعد آپ رس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ پیچھے نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ درجے می میں ہوتے ہیں، می سے آپ شروع کرتے ہیں. مثلا الحمد للہ رب العالمین، می آپ اس درجے میں ہوتے ہیں. اگر آپ رس کے لیے می فا صولا سی، مطلب آپ دو رے می یعنی آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو اس سے بھی خلل آئے گا. مثلا میں مثال دیتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی میں سیکھا میں نے کی می فا صول فا می، میں واپس یہ آیا. اب اگر میں 2 سے جو ہے رس شروع کروں گا تو وہ بالکل ایک لمبا گیپ آئے گا، تو اس لیے میں نے کیا کیا می فا صول فا می فا صولا، یہاں سے پھر 2 بار جو ہے میں نے رس شروع کر دیا. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکا سے منتقل آپ جب ہوں گے تو اس میں آپ جو ہے اسی درجے سے آپ منتقل ہوں گے. اب بات آتی ہے کہ اگر سیکا سے آپ درجے رے والے مقامات کو انتقال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اس میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ سیکا درجہ سیکا جو ہے یہ رے کے بعد دوسرے درجے پہ آتا ہے. یعنی اب ایسے تو اس کا تیسرا درجہ ہوتا ہے، تو اگر آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو جو یہ مقامات ہیں درجے رے والے سے تو ان کا جو ہے نغم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو سیکا سے درجے رے والے مقامات، جب درجے رے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوگا بیاض، صبا، حجاز، کرد والے مقامات کو انتقال براہ راست ہونے کے بجائے
فرعی ربط کے ذریعے ہوگا. مثلا سیکا سے صبا کو بستنکار یا بستنکار کے ذریعے، یعنی جب آپ سیکا پڑھ رہے اور آپ چاہتے کہ میں صبا کی طرف چلا جاؤں، تو اس کے لیے ہے کہ سیکا کا جو فرع ہے بستنکار، جس میں سیکا کے ساتھ صبا ملا جاتا ہے اونچے درجے میں، تو آپ وہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ منتقل ہو جائے. یعنی آپ تو صبا میں داخل ہو گئے ہیں، مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یعنی آپ سیگا سے شروع کیا، آپ صبا میں چلے گئے، تو بستنکار کے جو ذریعہ ہے، یعنی جو دوسرا جنس ہے، وہاں سے آپ نے اس کے ساتھ صبا ملا لی اور سیدھا آپ نے وقف صبا میں کر کے آپ صبا میں نیچے آ گئے. فروعات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو دوسرا مقام بنیادی مقام کے ساتھ ملے گا تو وہ نیچے ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ اوپر ہی ہوگا، اور اس کے بعد جب نیچے آئیں گے تو بنیادی مقام میں آئیں گے. لیکن یہاں ہم نے یہ نہیں کیا. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. واپسی جو ہے ہماری صبا میں ہوئی، تو یہ اس کو ہم کہیں گے سیگا سے صبا کو انتقال. اس طریقے سے سیکا سے اگر آپ بیات و کر کو منتقل ہوتے ہیں تو جو فرعی ربط ہے وہ ہے عراق یا عراق، جو سیکا اور بیات کے ملاپ سے بنتا ہے. کیونکہ سیکا اور کرد کا جو ہے کوئی ربط نہیں ہے، تو اس لیے بیات والے ہی سے جو ہے آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور اس طریقے سیگا سے آپ کر کی طرف جائیں گے تو بیات کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ وقف جو ہے کرد میں کر سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کی ذریعے سے آپ کے نغم میں جو ہے وہ خلل نہیں آتا، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا انتقال بالکل غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہے اور سننے والے کو محسوس ہو جاتا ہے، لیکن جو کانوں کی جو اپنی ایک سماعت ہوتی ہے اس پہ وہ برا اثر نہیں پڑتا، بلکہ ایک غیر محسوس طریقے سے آپ جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے سیکا سے حجاز کو آپ حزام کے ذریعے سے جو ہے آپ منتقل ہوتے ہیں. یعنی سیکا کے ساتھ جب آپ حجاز ملاتے ہیں تو وہ حزام کہلایا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے آپ حجاز کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وہاں ہم حجاز کی طرف جا کر واپس جو ہے ہمارا وقف سیکا کا ہوتا تھا، لیکن یہاں اس کو کے ذریعے آپ جو ہے جا سکتے ہیں حجاز کی طرف. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد آپ آگے حجاز پڑھ سکتے ہیں. تو اس سارے جو ہے بحث کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو انتقالات ایک سانس میں ہوں گے ایک مقام سے دوسرے مقام میں، کہ اس سے نشاز نہ ہو. نشاز ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کے نغم میں خلل آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سماعت پہ جو ہے اچھا جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک خوبصورتی کی طرف ہے کہ ان اصولوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ جو ہے قرآن کی جو ہے وہ خوبصورتی وہ ٹوٹنے نہ پائے. حالانکہ ضروری نہیں، آپ کسی طریقے سے بھی جو ہے جا سکتے ہیں، لیکن
اس میں جو ہے ایک خلل محسوس ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. پڑھتے ہوئے اکثر احباب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ایک خلل سا محسوس ہوتا ہے. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب آپ نے دیکھا کہ میں سگا میں پڑھ رہا تھا اور رس کے لیے میں پھر پیچھے درجہ 2 کی طرف چلا گیا، تو جس کی وجہ سے ایک پڑھتے ہوئے جو میرا انداز تھا وہ اس طرح جا رہا تھا، ایک خلل سا محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر میں اس طریقے سے پڑھوں یعنی بالکل غیر محسوس طریقے سے، اب یہاں بھی میں نے انتقال کیا رس کی طرف، وہاں بھی کیا، لیکن دونوں میں فرق تھا اور دوسرے کی خوبصورتی زیادہ تھی، کیونکہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنے آواز میں یا نغم میں جو ہے کسی قسم کے خلل آئے بغیر جو ہے اس کو میں نے پڑھ لیا. تو بہرحال آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا.